نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو مدرسہ عربیہ حفظ القرآن کے جلسہ دستار بندی میں شرکت کی اور حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے، اور اب تک جو بیانات اور قیمتی باتیں، مفید باتیں ہم نے سنی ہیں، ان باتوں کو قبول فرما کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں حاضری کے تعلق سے معاملہ، بس چونکہ تاریخ میں نے دی تھی تو اب اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ کچھ اپنی معذوریوں کی بنیاد پر عشاء کے بعد کے پروگراموں میں زیادہ دیر تک جاگنا، اس کا ہم کو تحمل بھی اب نہیں ہو پاتا۔ ہمارے معالجین نے بھی منع کیا ہے کہ رات کو زیادہ نہ جاگا کریں آپ، اسی لیے عموماً مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پروگرام، مغرب اور عشاء کے بیچ کے پروگراموں میں شرکت ہمارے لیے آسانی بھی ہوتی ہے، سہولت بھی ہو جاتی ہے۔ اور عشاء کے بعد کے پروگراموں میں اپنے منتظمین سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی میری رعایت کر دو، پہلا بیان کرا دو تاکہ شرکت بھی ہو جائے اور صحت متاثر بھی نہ ہو، کام بھی سارا ہو جائے۔ لیکن بہرحال مقامی طور پر انتظامی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بھی رعایت کی جاتی ہے۔ تو اس وقت میں میرا اپنا خیال ہے کہ 10:30 ہونے والا ہے، 10:30 پونے 11 ہو رہا ہوگا، تو اب زیادہ دیر تک بیان کرنا اور میرے لیے جاگنا تھوڑا سا مشکل پڑ رہا ہے۔ اس لیے میں نے ارادہ یہی کیا ہے کہ حاضری دے دی ہے، آپ حضرات نے ہم کو دیکھ لیا، ہم نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ پوسٹر میں جس کا نام تھا وہ وعدہ کیا تھا وہ آ گیا ہے۔ بس چند باتیں مختصر طور پر مجھے عرض کرنی ہے۔ ایک بات سب سے پہلی، ابھی مفتی صاحب نے جس بات پر توجہ دلائی ہے، میں نے اس کی رعایت کر کے، بلکہ اس کی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ پھر اس جلسے کی نسبت سے میں نے ایک حدیث پاک بھی پڑھی ہے۔ تو جتنی دیر میری طبیعت چلے گی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بنیادی بات، مفتی صاحب نے جس بات پر توجہ دلائی وہ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کا تقاضا ہے۔ دیکھیے، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا،
اسی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم مومن کہتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس تعلق سے مختصر طور پر ذہن میں رکھیے۔ دو چیزیں بنیادی ہیں اس میں، ایک تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، رسول ماننا اور آخری نبی ماننا، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا اور نہ کسی کو نبوت اور رسالت ملے گی۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک توحید اور ایک رسالت۔ توحید کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، توحید کا تقاضا کیا ہے، رسالت کا تقاضا کیا ہے۔ توحید اللہ پاک کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کمالات میں، نہ اس کی خوبیوں میں۔ اور میرا اللہ وہ ہے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جس میں کسی ذرہ برابر عیب ہوگا وہ اللہ نہیں ہوگا، جس کے اندر کوئی کمی ہوگی وہ اللہ نہیں ہوگا۔ ہمارا اللہ وہ ہے جو بے عیب کا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہوگا، وہی ہے جس کے سارے لوگ محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ کی صفت اور خصوصیت یہ ہے، کوئی شخص کوئی کسی کا محتاج ہے، اپنے پیدا ہونے میں، اپنے دنیا میں آنے میں، اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے میں، اپنے مسائل اور مشکلات کے پورا ہونے میں اگر وہ محتاج ہے تو صبح قیامت تک وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ خود محتاج ہے تو دوسروں کی ضرورت کیا پوری کرے گا، دوسروں کی وہ کیا کام آئے گا۔ تو اللہ کی صفت ہے صمد ہونا، اللہ الصمد، اللہ وہ ہے کہ سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی لیے ایک بات ذہن میں رکھیے، دنیا میں جتنے لوگ بڑے نظر آتے ہیں، کرسی والے، عہدے والے، مال والے، دولت والے، عزت والے، جو بھی بڑے نظر آ رہے ہیں، یہ بڑائی ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ بڑائی کسی نے ان کو دی ہے، اور دینے والا وہ اللہ ہے۔ اور اللہ جب تک چاہے گا وہ بڑائی رہے گی، اور جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا۔ جس کو جو کچھ ملا ہے عزت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، عہدے کرسی کی شکل میں، یہ میرے مالک نے بھیک عطا فرمائی ہے، اور جب تک یہ بھیک دیتا رہے گا اس وقت تک وہ رہے گا، اور جس دن فیصلہ کر لے ان کو پیدل کرنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ چیز ان کو عطا نہیں کر سکتی۔ کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا، قل، آپ کہیے، قل اللہم مالک الملک، سارے ملکوں کا، ساری حکومتوں کا، ساری سلطنتوں کا کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ سیاہ سفید کا مالک ہے۔ سمجھنا ہو تو بہت آسانی سے آج کے اس دور کے اعتبار سے آپ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں ایک شخص ایم ایل اے ہو گیا، ایک شخص ایم پی ہو گیا، 5 سال گزرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور جب 5 سال آیا اب جناب والا کرسی رہے گی کہ نہیں رہے گی، یہ اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے جب تک چاہا تم کو یہ کرسی دی ہے، اور جب چاہیں گے تم کو محروم کر دیں گے۔ یہ چاند، یہ سورج
پوری کائنات کو روشنی پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کو روشنی دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ اسی تعلق سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، زمانے جاہلیت میں مجھے بہت ساری باتیں میرے ذہن میں اب پتہ نہیں کس کی برکت سے آ گئی، لیکن وہ سب کہنے کی بساط تو ہے نہیں، جتنا ہو جائے گا میں آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا بس انشاءاللہ اس لیے کہہ دیا کہیں آگے بڑھ گئے تو آپ کہیں گے مولانا اچھا آپ نے وعدہ بھی کیا، وعدہ خلافی بھی کر دیا آپ نے، یہ تو پہلے میں نے عرض کر دیا۔ دیکھو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جب گرہن لگ جاتا تھا، چاند گرہن لگتا نہیں لگتا، سورج گرہن لگتا کہ نہیں لگتا، تو زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو یہ چاند اور سورج اس کے سوگ میں، اس کے غم میں روتے۔ اتفاق یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، اور جب ان کا انتقال ہوا اسی دن گرہن لگ گیا، اسی دن گرہن لگا۔ جب گرہن لگ گیا تو جناب والا اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چاند رو رہا، سورج رو رہا، غم بنا رہا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ آقا فرما رہے ہیں چاند اور یہ سورج یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ، اور اللہ جب تک چاہے گا چاند کے ذریعے سے روشنی دے گا، سورج کے ذریعے سے روشنی دے گا۔ حدیث پاک نے فرمایا یہ سورج جو پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے، غروب ہونے کے بعد اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ اگر اجازت ہو تو ہم پھر طلوع ہو جائیں اور روشنی پہنچا دیں۔ جب تک اللہ کا حکم ہوگا تو روشنی پہنچائے گا۔ تو اللہ پاک نے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اور اس میں ہم کو نفع فائدہ نظر آ رہا ہے، تو مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ نفع اور یہ فائدہ اللہ نے رکھا ہے، اور جب تک رکھا ہے اس وقت تک نفع ہوگا، اور جب اللہ چاہیں گے وہی چیز نقصان پہنچا دے گی، کیونکہ اللہ پاک کے سارا نظام اسی کے قبضے کے اندر۔ اللہ پاک اولاد کا دینے والا ہے، بیٹا بیٹی اللہ دینے والا ہے، گودوں کو اللہ بھرنے والا ہے۔ اللہ اگر کسی کی گود بھرنا چاہے اور پوری دنیا مل کر کے تدبیر کر لے کہ اس کی گود نہ بھرے، اللہ کا فیصلہ غالب ہوگا اور اس کی گود بھرے گی اور وہ دنیا میں آئے گا۔ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لاکھ تدبیر کر لی، 1000 تدبیریں کر لی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھیجا اور اس شان کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی کہ جو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا تھا اسی کی گود میں اللہ پاک نے اس کو پلوا کے بتا دیا کہ یہ ہم ہے خالق، تم نہیں خالق ہو تم۔ اور اللہ پاک اگر کسی کو بلانا چاہے اور اس کا وقت آ جائے، سارے ڈاکٹر سارے حکیم سب مل کر کے تدبیر کر لیں گے، لیکن جب وقت آ چکا ہے تو اپنے وقت پر اس کو جانا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا ایک بنیادی عقیدہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی توحید میں اگر آمیزش ہو گئی تو مسلمانوں سنو، اللہ اتنا غیور ہے، اتنا غیور ہے، ذرا سی شرک کی بو آ جائے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک کر دیا جائے سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل ایک واقعہ قرآن مجید کا یاد آیا، بہت مختصر طور پر عرض کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ چند سوالات کیے گئے، نہ میں اس سوال کو بتاؤں گا نہ کیوں کیے گئے یہ بھی نہیں، بس جو چیز عرض کرنے کی وہ سنو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کل جواب دیں گے۔ بات ہو گئی، کل کا دن آ گیا، اب جس نے سوال کیا تھا وہ حاضر، اس کو جواب چاہیے۔ اب یہاں معاملہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں وحی آئے اور حضرت جبریل امین کے ذریعے سے جواب ملے تاکہ اس کو ہم جواب دے دیں۔ پورا دن نکل گیا، وحی نہیں آئی، حضرت جبریل تشریف نہیں لائے، 1 دن 2 دن 3 دن گزرتے چلے جا رہے، سلسلہ بند ہے، بالکل کچھ نہیں ہو رہا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی، اور آپ کی حالت اور آپ کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی۔ ایک طرف اللہ کے پاس طرف سے سلام اور پیام کا سلسلہ رک گیا، دوسری طرف سے جو سوال کرنے والا جو سائل تھا وہ امتحان کے طور پر سوال کر رہے تھے اور ان کو جواب وقت پر نہیں ملا، تو ان کو اور استہزاء کا، مذاق اڑانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھپتیاں کسنے کا موقع مل گیا کہ اگر نبی برحق ہوتے تو جواب دے دیتے۔ 15 دن تک سلسلہ رک گیا۔ 15ویں دن حضرت جبریل تشریف لائے۔ لمبا واقعہ، صرف ایک جز ذکر کر رہا ہوں جو توحید کے تعلق سے بات تھی۔ اللہ پاک نے آیت اتاری اور اس آیت کریمہ میں جو سوال تھا اس کا جواب نہیں عنایت فرمایا گیا، بلکہ اللہ پاک نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی توحید کے سلسلے میں پورے طور پر فکر مند رہنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے پیغمبر، آپ نے یہ جو فرما دیا کہ کل جواب دیں گے، کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی کا اتار لینا اور اللہ وحی کا منگوا لینا، حضرت جبریل کا آ جانا، یہ آپ کے قبضے کی بات ہے؟ نہیں، یہ تو ہماری چیز ہے، ہم جب چاہیں گے دیں گے اور جب چاہیں گے نہیں دیں گے۔ لہذا مومن کے مومن ہونے کی ایمان کا تقاضا یہ ہے، کل کے کام کے لیے اگر وہ کہے تو انشاءاللہ اس کو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ اگر چاہے گا تو جواب مل جائے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کی گفتگو بھی ایمان والی ہونا چاہیے، اس کی بات چیت میں توحید ہونا چاہیے، اس کے عمل کے اندر وحدانیت ٹپکنا چاہیے۔ یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب تک ایمان نہیں ہوگا صبح قیامت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی متقی ہو سکتا ہے۔ ولایت اور تقوی کی بنیاد ایمان کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیات کا آپ اگر مطالعہ کریں، آپ اس کو پڑھیں، تقوی کا جہاں جہاں اللہ پاک نے مطالبہ کیا، سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں سے تقوی کا مطالبہ کیا۔ میں نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ مفتی صاحب ابھی کچھ اس تعلق سے کہہ گئے تھے تو تھوڑا اس کا تکملہ ہو جائے اور آپ ذہن میں حاضر کریں کہ توحید اور رسالت، یہ قیامت، یہ بنیادی عقیدے، یہ ایمان اگر کسی شخص کے اندر نہیں ہے تو ولی نہیں بن پائے گا، وہ متقی نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے تقوی کا مطالبہ اللہ پاک نے ایمان والوں سے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کی بنیاد ایمان کے اوپر ہے۔ اگر مومن ہے تو تقوی ملے گا، اگر مومن نہیں ہے تو کچھ کر لے وہ متقی کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ اس بنیاد پر ایمان ایک اہم اور بنیادی ضرورت فریضہ، عقیدہ درست ہو، توحید کا، رسالت کا، قیامت کا، جتنی چیزیں ہیں سب ہماری صحیح اور درست ہو، پھر تقوی کا مطالبہ کریں۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا آپ سے؟ آپ مجھ پر اگر بھروسہ کریں تو ہم عرض کریں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سلوک، یہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، پتہ نہیں آپ سمجھ پائیں کہ نہ پائیں، بزرگوں کے یہاں جو اللہ تک
اللہ سے ربط تعلق پیدا کرنے کے جو سلسلے اور جو طریقے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے پاس ایمان ندارت، کلمے کی دولت نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، کچھ نہیں، لیکن جناب والا وہ لگے ہوئے ہیں کہ روحانیت ہم کو بھی مل جائے۔ یہ میں فردی بات نہیں کہہ رہا، خود مجھ سے ایک صاحب ملے تھے اور وہ افسر ہیں، اور جن صاحب کے ذریعے سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، ان سے تعلقات ہمارے گھریلو تھے، تو ان کا آپ سے ایک صاحب ہے یہاں ہردوئی آئے ہوئے، وہ افسر ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارا ان کا کیا جوڑ ہے، وہ افسر آدمی ہے اور ہم طالب علم آدمی، مجھ سے مل کے کیا کریں گے؟ کہنے گا نہیں وہ کچھ تصوف کی باتیں آپ سے پوچھیں گے۔ ہم کو تعجب ہوا، وہ افسر اور تصوف کی باتیں۔ تو میں نے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ جب انہوں نے نام بتایا تو نام بھی مسلمانوں والا نہیں تھا۔ میں نے اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ اب مجھے بڑی حیرت ہو گئی۔ تو اب وہ آئے، میں نے ان کا ایک اکرام احترام اس بنیاد پر کیا کہ بہرحال انسانیت کی بنیاد پر افسر ہے، اکرام کرسیوں میں بیٹھے تشریف رکھے آپ۔ میں نے پوچھا آپ کیا کرتے؟ آپ بالکل یقین مانیے انہوں نے نقش بندی سلسلے کی جو اصطلاحات ہیں وہ باقاعدہ وہ ان کو یاد تھی، انہوں نے بتانا شروع کر دیا، اور لطائف ستہ یہ یہاں سے یہ وہاں سے شروع کر دیا۔ میں بیٹھا سنتا رہا، میں ان کا منہ تاکتا رہا۔ مجھے اس وقت ایک دم یہ آیت کریمہ میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ پاک نے کہ ایمان کی شرط رکھ دی ہے کہ بغیر ایمان کے ہم یہ تم کو عطا نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو کبھی ذکر کی تلقین نہیں فرمائی ہے۔ ابو حنیفہ وقت حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی، اللہ پاک حضرت کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت کی خدمت پہ ایک صاحب آئے ہوئے، حضرت کی خدمت میں ایک صاحب آیا تھا، بلکہ بھیجا کسی نے اور کہا کہ حضرت ان کو آپ ذکر بتا دیجئے، ذکر بتا دیجئے۔ حضرت فرمایا ہرگز نہیں بتائیں گے ذکر۔ انہوں نے اپنے خیال میں سفارش کی کہ حضرت آپ اگر ذکر بتا دیں گے تو یہ دین کے قریب ہو جائیں گے اور یہ ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لے، اور میں ہرگز نہیں بتاؤں گا ذکر۔ اب بڑی حیرت میں جو سفارش کرنے والا وہ بھی حیرت میں، اور جو صاحب آئے وہ تو حیرت میں تھے ہی وہ۔ تب حضرت نے فرمایا دیکھو، اور اس کو میں سمجھانے کے لیے اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اگر کسی آدمی کو بادام کھلاؤ گے تو بادام کا فائدہ ملے گا اس کو، اگر آپ سیب کھلاؤ گے تو سیب کا فائدہ ملے گا۔ حضرت نے فرمایا اگر ہم اس کو ذکر بتا دیں گے تو ذکر کرنے کے برکات اس کو ملیں گی، اس کے اثرات ہوں گے۔ جب اثرات ہوں گے تو یہ سوچے گا بھی ایمان لانے کی کیا ضرورت رہ گئی، ہم کو تو فائدہ ہوتے ہی چلا جا رہا ہے، یہ ایمان سے دور ہو جائے گا۔ اس نے فرمایا میں اس کو ذکر کی تلقین نہیں کروں گا۔ یہ میں نے اس پر عرض کیا ہے، تقوی کی بنیاد متقی ہونا یہ جبھی ہوگا جب کمال ایمان ہوگا۔ ذرہ برابر بھی اگر ایمان کے اندر کھوٹ ہے، یاد رکھیے اکابر کی سوانح، ان کے حالات، ان کے ملفوظات کا مطالعہ کریں، ہمارے اکابر کتنے حساس تھے۔ مجھے یاد آیا مفکر اسلام حضرت اقدس مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت کے شیخ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ایک بار حضرت تشریف لے گئے، حضرت گئے اور جانے کے بعد دیکھیے ایک بالکل طبعی بات ہوتی ہے، جیسے والد سے ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، استاد سے ایک تعلق ہوتا ہے، شیخ سے بھی اسی انداز کا ایک تعلق ہو جایا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی تعلق میں آدمی جذبات میں آ کر کے کچھ ایسے کلمات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کہ وہ کلمات ان حضرات کے نزدیک جو ہوتے مناسب نہیں ہوتے۔ حضرت سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد حضرت مولانا نے اپنے حالات بیان کیے، اور بیان کرتے کرتے ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ سب تو حضرت کی وجہ سے ہے، یہ چیزیں مجھے حضرت کی وجہ سے ملی۔
بس یہ سننا تھا. حضرت رائے پوری ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, بالکل سنبھل کر کے بیٹھ گئے. فرمائے مولانا آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ میری وجہ سے ہوا؟ یہ اللہ کا فضل ہوا ہے, یہ اللہ کی عنایت ہوئی ہے, میں تو صرف واسطہ بنا ہوں. اللہ پاک نے اس کی بنیاد پر اپنے فضل سے آپ کو یہ چیز عطا فرمائی. میرے شیخ محی السنہ حضرت اردش شاہ ابرار الحق صاحب, اللہ پاک ان کو قبر کو نور سے بھرے. حضرت کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, ان کے سائے میں پلے ہیں, اگرچہ کچھ لے نہ پائے لیکن دیکھا خوب حضرت کو ہے. حضرت کے صاحب نے اپنے حالات بتائے اور اس میں جملہ لکھ دیا کہ حضرت کی توجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. حضرت نے فوراً قلم زد کر کے فرمایا بفضلہ تعالی یہ چیز ہم کو ملی ہے. یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آج پتہ نہیں اللہ والوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں. تو سمجھ لیجیے بزرگوں سے عقیدت ہونا یہ الگ چیز ہے, لیکن خدا کی خدائی میں شریک کر دینا یہ شرک ہے. کوئی اللہ کا ولی اس کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے اور اس کی وہ تلقین کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی. تو اسی لیے تو بزرگوں سے جب تعلق ہو جاتا ہے تو بزرگان دین ایک ورد کو بار بار اتنا رٹاتے ہیں کہ بالکل رگو ریشے کے اندر پیوست ہو جائے اور یہ بات ان کے اندر آ جائے کہ ہم کچھ نہیں ہے, اللہ سب کچھ کرتا. کبھی بزرگوں کے یہاں چونکہ مولانا نے موضوع چھیڑا تو میں نے کہا کچھ اس کی باتیں آ جائے آپ کے سامنے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کراتے ہیں کہ دل جو ہے ذاکر ہو جاتا ہے, رگو ریشے میں بات آ جاتی ہے. کبھی اللہ, کبھی اللہ, کبھی اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ, مستقل رٹ لگی رہتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے, محمد رسول اللہ بھی کہلایا جاتا ہے. اللہ کی رب اتنی لگوا دیتے ہیں کہ دل جو ہے ذاکر ہوتا ہے اور رگ ریشے میں توحید بالکل پیوست ہو جاتی ہے. تو تقوی کے لیے ایمان کی بات میں نے عرض کی, مختصر سا وقت ہے, میں ایک بات توجہ دلانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو, ایک تقوی پر تقریر کر دینا, تقوی کی حقیقت بتا دینا, تقوی کس کو کہتے ہیں, کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ نعمت بغیر اللہ والوں کی صحبت کے میسر نہیں آئے گی. کوئی آدمی مطالعہ کر لے, معلومات ہو جائے گی, اس کی نظر وسیع ہو جائے گی, لیکن متقی اور ولی نہیں بنے گا. ولی اور متقی جب نہیں بنے گا جب کسی اللہ والے کی جوتیوں کو سیدھا کرے گا, ان کی صحبت میں رہے گا, ان کی خدمت میں رہے گا, ان کی تعلیم و تربیت میں رہے گا. اللہ پاک نے بزرگوں کی نظر میں وہ چیز رکھی ہے کہ اگر وہ نظر جی بھر کے دیکھ لے تو اس کی برکتوں سے زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن وہ نظر اللہ پیدا کرتا ہے, ان کے پاس نہیں ہے. اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے تو اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. مجھے یاد آیا شیخ المشائخ حضرت اردش شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو نقشبندی سلسلے کے بڑے لوگوں میں ہیں, اور میرے ہردوئی کے حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں. انہوں نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی, حدیث پاک میں فرمایا ہو گیا تمہاری بس یہ میں نے مختصر سی بات عرض کر دی توحید کے سلسلے کی, اور تقوی کے سلسلے میں کبھی زندگی رہی موقع رہا تو عرض کریں گے. بہت لذیذ موضوع ہے اور سنتے رہیے, جی نہیں بھرے گا. اللہ پاک ہم سب کو متقی بنا دے, ولی بنا دے, اور ہمارے جن بچوں کو اللہ پاک نے حفظ قرآن کی دولت دی ہے اور ان کی سو دستار ہوئی ہے. آپ حدیث سنانے جا رہے تو حدیث سنا دیجیے. جن بچوں کو دستار ملی ہے مبارکباد بھی ان کو دینا ہے, اللہ ان کو مبارک کرے اور ان کو اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا قرآن کے ساتھ اللہ رابطہ مضبوط کر دے. ایک دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے, اور اس کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, سب لوگ یاد کرو, ترجمہ یاد کر لو, علماء سے پوچھ کر کے اس کے الفاظ یاد کر لیں, کیونکہ
کلام نبوت میں نور نبوت ہوتا ہے، لہذا انہی الفاظ میں اگر دعا مانگیں گے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے میں جی نہیں لگتا، قرآن پاک جب پڑھتے تب یہ چاہتی اس کو جلدی سے بند کر دیا جائے۔ یہ بھی ہماری شامت اعمال ہے کہ موبائل دیکھنے میں تو جی لگتا ہے ہمارا، اور ایسا جی لگتا ہے کہ پوری رات جاگتے رہے، آنکھ نہیں جھپے گی، اور تلاوت کرنے جب بیٹھیں گے تو فوراً نیند آنا شروع ہو جاتی۔ یہ نیند معلوم میں کیوں آتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں سکینہ اترتا، سکینہ وکینہ کچھ نہیں اترتا۔ یہ کم وقت شیطان اور ابلیس یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ نہ دین کی بات سنے، نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ حدیث ہو، وہ فوراً مسلط کر کے آدمی کو نیند میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے، ہمارے دل کی رونق، ہمارے دل کی زینت، ہمارے دل کے لیے بہار، اللہ قرآن مجید کو مانگنا دیجیے۔ اللہ سے مانگنا، اور دیکھو جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک پوری امت کو تلاوت قرآن کے لیے قبول فرما لے، اور عمل بالقرآن کے لیے بھی اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ بس میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد